لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھتی ہے، بالکل ناجائز ہے، کوئی ثواب نہیں۔ اگر نفلی روزے رکھنے ہیں تو شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ ایک عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے، بالکل ناجائز ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر اس کو اس کے والد، بھائی، ماں کی موت کی خبر بھی ملے تب بھی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی۔ جو عورتیں اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہیں ان پہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ حکم ہے کہ گھر میں رہو، اور بغیر محرم تو اللہ کہتے ہیں میرے لیے حج پہ بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں، حج فرض ہے، عورت کے پاس پیسہ ہے، حج فرض ہے، محرم نہیں ہے، فرض ہے کوئی بات نہیں، جب تک محرم نہ ہو مت آؤ۔ تو بہرحال عورتوں کو بھی اپنے خامد کی اطاعت کرنی چاہیے، اور خامد کو بھی اپنی عورتوں سے محبت اور الفت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی۔ ان کی کڑوی کشیدی باتوں کو برداشت کریں، انہیں قائل کریں، انہیں اس بات پہ راضی رکھیں کہ ہم دونوں نے مل کے اس گھر کو سنوارنا ہے۔ نہ اکیلا شوہر کچھ کر سکتا ہے، نہ اکیلی بیوی کچھ کر سکتی ہے۔ تو دونوں کو اتفاق، اتحاد سے، اور اچھے اچھے علماء کے درس جو ہیں وہ کیسٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ان کو سنائیں۔ اسی طرح اسلام میں جو خامد کے حقوق ہیں وہ کتابیں اس کو پڑھائیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے تو کہو بیٹھو اور پڑھ کے سنائیں، تو انشاءاللہ جلد اصلاح ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے نا میرے عزیز، مصیبت تو یہ ہے، ایک آدمی نے، بڑی پرانی بات ہے، میرا دوست تھا، وہ بڑا اچھا دوست تھا بیچارہ، پتہ نہیں کسی طوائف کے چکر میں آ گیا اور اس نے اس سے شادی کر۔ اب وہ اس کی ساری زندگی بازار میں گزری، تو لازمی بات ہے نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے تو نہیں جاتا۔ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے میں نے غلطی کی، مجھے والدین نے بھی گھر سے نکال دیا ہے، لیکن بہرحال اب میں نکاح کر بیٹھا ہوں، وہ میری بیوی ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ وہ اب بھی کبھی بازار جا رہی ہے، کبھی پکنک پہ جا رہی ہے میری اجازت کے بغیر، اور کچھ بھی نہ ہو تو بن سور کے چھت پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کی تقریریں اس نے سنی ہیں کیسٹوں میں، آپ کا بڑا احترام کرتی ہے، آپ مجھ پہ احسان کریں کہ اس کو جا کے نصیحت کریں۔ میرا دوست تھا، میں نے کہا اگر میرے کہنے سے کسی کا گھر آباد ہو سکتا ہے، میں چلا گیا۔ بہرحال بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے، خلاصہ یہ ہے، جب میں گیا میں نے جناب اپنے وہ مولویوں والی بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھی، تقریر کی اور یہ اور وہ، اس عورت نے ایک ہی بات کی، میرا منہ بند ہو گیا، میری ساری تقریر ہی ختم ہو گئی۔ اور نے کہا مکی صاحب اس سے پوچھیں یہ مجھے کسی شریف گھر سے بیاہ کر کے لایا ہے یا چکلے سے اٹھا کے لایا ہے؟ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری عادت کیا ہے، اب کس بات کی شکایت کرتا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا انہوں نے کہا مکی صاحب اس کی آوارگی کی آپ ضمانت دے دیں، میں کوئی آوارگی نہیں کروں گا۔
یہ جہاں چاہے پھرے اس لیے کہ مرد ہے، اور میں مجبور ہوں، میں کوئی زنا نہیں کرتی، کوئی باہر ایک عادت ہے باہر نکلتی ہوں۔ باہر تو عادت یہ ہے کہ ہم بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا، پھر عورتیں کیسے ہمارے کہنے میں رہیں؟ کیونکہ قاعدہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں اس کی اصلاح کی، اور اصلاح نرمی سے ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عورت کو زبردستی اتنا نہ مارو کہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، کچھ بھی ہو جائے اس میں ٹیڑھا پن تو رہے گا، گزارا کرو۔